دوسرے دن عمر بن سعد بن ابی وقاص کوفہ والوں کی 4000 فوج لے کر آ پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ عمر کی خواہش تھی کہ کس طرح اس آزمائش میں نہ آئے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے پاس قاصد بھیجا اور دریافت کیا، آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے وہی جواب دیا جو ہرابن یزید کو دے چکے تھے، یعنی تمہارے اس شہر کے لوگوں نے مجھے بلایا تھا، اب اگر وہ ناپسند کرتے ہیں تو میں لوٹ جانے کو تیار ہوں۔ عمر بن سعد کو امام ممدوح کے اس جواب سے خوشی ہوئی اور امید بندی کی یہ مصیبت ٹل جائے گی۔ اس نے فوراً عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جواب دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہو کہ پہلے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ یزید ابن معاویہ کی بیعت کرے، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور اس کے ساتھیوں تک پانی نہ پہنچنے پائے، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی پینے نہ پائے، جس طرح عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ بن عفان پانی سے محروم رہے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ خط آیا، آپ نے اسے پڑھا اور پھینک دیا اور قاصد سے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ قاصد لوٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا۔ اس جواب سے اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور فوجیں تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا۔ جودھی کا حکم تھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے مقابلے میں لڑنے سے پہلے عبید اللہ بن زیاد نے اس سے کہا، یا تو لڑنے کو جایاری کی حکومت سے دستبردار ہو جا اور اپنے گھر جا بیٹھ۔ عمر بن سعد نے ری کی حکومت کو ترجیح دی اور امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے لڑائی کے لیے فوجوں سمیت نکلا۔ عبید اللہ بن زیاد ایک سردار کی میت میں تھوڑا تھوڑا لشکر جمع کر کے بیچتا رہا، یہاں تک کہ عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار اور پیادے جمع ہو گئے اور دریائے فرات کے کنارے پر جا اترے اور امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ اور پانی کے درمیان رکاوٹ کر دی۔ عمر بن سعد کے لشکر میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے خط و کتابت کی تھی اور ان سے مسلم بن عقیل کے ذریعے سے بیعت بھی کر چکے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو یقین ہوا کہ یہ لوگ ان سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنے لشکر کے گرد ایک خندق کو دے اور ایک ہی دروازہ اس خندق کو رکھا تاکہ اس کے دروازے سے نکل کر لڑ سکے۔ نماز عصر کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دی۔ جب لشکر قریب پہنچا تو انہوں نے امام حسین کو نرغے میں لے لیا اور لڑائی شروع کر دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ساتھیوں میں ایک ایک ہو کر قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے تقریباً 50 آدمی قتل ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے چیخ کر فرمایا، آیا کوئی خدا واسطے فریادرس ہے؟ آیا کوئی رسول اللہ کے حرم کو بچانے والا ہے؟ یہ سن کر حرب بن یزید، جس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، اپنے گھوڑے پر امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی طرف آیا اور آ کر کہا، اے رسول اللہ کے بیٹے، سب سے پہلے میں ہی تیرے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا اور اب میں ہی تیری جماعت میں آ گیا ہوں تاکہ میں تیری ہی مدد میں قتل کیا جاؤں، شاید کہ کل کو تیرے نانا کی شفاعت نصیب ہو۔ اس کے بعد اس نے عمر بن سعد کے لشکر پر حملہ کیا اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ شہید نہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کا بھائی، بیٹا اور غلام بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس قدر سخت لڑائی ہوئی کہ امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام موصوف ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر تنہا مقابلے کے لیے میدان میں آئے اور دشمنوں سے لڑتے رہے، اور جو شخص بھی آپ کی طرف آیا اسے قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا اور آپ کو ان زخموں اور تیروں نے چور چور کر ڈالا جو ہر طرف سے آ رہے تھے۔ اس وقت شمرزی الجوشن اپنی فوج سمیت آگے بڑھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے للکار کر فرمایا، اے شیطان کی جماعت، لڑتا ہوں، تم مستورات کو کیوں چھیڑتے ہو؟ کیونکہ وہ تو تم سے نہیں لڑ رہے۔ تب شمر نے اپنی فوج سے کہا، عورتوں سے باز آ جاؤ اور اسی شخص کا مقابلہ کرو۔ پھر سب نے امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ پر تیروں اور نیزوں سے حملہ کر دیا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ زمین پر شہید ہو کر گرے اور نصر ابن خرشہ آپ کا سر کاٹنے لگا۔ اس سے نہیں کاٹا گیا تو خولی بن یزید گھوڑے سے اترا اور اس نے آپ کا سر مبارک کاٹ لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کم بختو، اس کے متعلق اب کیا انتظار کرتے ہو؟ حالانکہ اسے زخموں نے چور کر دیا ہے۔ اس کے اتنے کہنے پر امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ پر تیر اور نیزے برسنے لگے، یہاں تک کہ ایک بخت کا تیر
آپ کے گلے سے پار ہو گیا اور آپ گھوڑے سے گر پڑے، اور اسی حالت میں شمر نے آپ کے چہرے مبارک پر تلوار ماری اور خولی بن یزید آپ کا سر کاٹنے لگا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر اس کے بھائی شبل بن یزید نے اتر کر آپ کا سر کاٹا۔ پھر یہ لوگ اہل بیت کے خیمے میں گئے، وہاں سے 12 لڑکے بنی ہاشم کے قید کیے اور جتنی عورتیں تھیں ان کو بھی قید کر لیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے لوگوں کو حکم دیا اور ان سنگ دلوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی لاش کو گھوڑوں کے سموں تلے لتاڑا اور آپ کے سر مبارک کو بشیر ابن مالک اور خولی بن یزید معیت میں عبید اللہ بن زیاد کی طرف بھیج دیا۔ ہر کلمہ گو خواہ شیعہ ہو یا سنی اس وحشناک اور درد انگیز واقعہ سے بے انتہا رنج و عالم ہے۔ کوئی نہیں جو امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی مظلومیت سے مغموم نہ ہو اور اس کا دل ان مظالم کو سن کر مضطرب اور پریشان نہ ہو۔ تقریباً 1300 سال گزرنے کے باوجود اس اندوہناک، درانگیز، مصیبت خیز، پریشان کن دل ہلا دینے والے واقعے کو بھول نہیں پائے۔ شیعہ صاحبان کے علاوہ سنیوں کی کتابیں بھی اس خونی واقعہ کی یاد تازہ اپنے سینوں میں رکھتی ہے اور ہر پڑھنے والے کے دل کو غم زدہ بنا دیتی ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو میں نے کوئی بھی الفاظ ایسا غلط بولا ہو جو مجھے سمجھ نہ آئی ہو اور کسی کا دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں، اور اگر میری ویڈیو سچی میں صحیح ہے اور آپ کو پسند آئی تو ویڈیو میں کمنٹ لازمی کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔